شعوری ایمان کے راستے پر دوسرا جو راستہ آتا ہے وہ ہے آپ کا حق کو پہچاننے کا، کہ اگر آپ کی کوئی بات اللہ تعالیٰ سے کو آپ معرفت حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ سے جھگڑا مول لینا نہیں چاہتے، لیکن ایک بات آگے بڑھ کے آتی ہے کہ یہاں میں اپنے آپ کو صرف بچانے کی کوشش نہیں کر رہا، قرآن حق ہے، سچ کہہ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، انہوں نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا تو آج بھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ جب چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر جھوٹ نہیں بولا تو اللہ کے بارے میں اتنی بڑی بات پہ کوئی جھوٹ کیوں بولیں گے؟ تو کسی چیز کا حق ہونا اگر کسی پر واضح ہو جائے تو پھر اس کے اندر جو ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ بھی ایمان، شعوری ایمان کی ہوتی ہے، کیونکہ اس نے حق کو حق جانا ہے۔ قرآن میں اس کو اس طرح کہا کہ جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے۔ سورہ معاہدہ کے ابتدا میں ہی ہے، 5ویں پارے کے ابتدا میں، کہ جیسے ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کی آنکھوں میں آنسو بہاتی ہیں، کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے۔ حق کو پہچان لینا، یہی بات وہی ہے کہ حق سے بھی کوئی جھگڑا کرنا نہیں چاہتا، امن میں رہنا چاہتا ہے۔ حق سے جھگڑا کرنے کا مطلب ہے اپنی شامت بلانا، خود پریشان ہو جانا۔ تو ایمان کے دوسرا طریقہ وہ یہ ہے کہ حق واضح ہو جائے، اتنا زیادہ اس کے بارے میں غور و فکر کی جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ غور و فکر کی جائے کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ بات سچ ہے۔ غیر مسلمین بہت سارے اس لیے ایمان لے کر آتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے، ہم نے سب باتیں دیکھ لی، حق ہے۔ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی پڑھی، ہم نے پایا کہ وہ ایک سچے اور ایماندار انسان تھے، ان کی باتیں ایسی ہیں بالکل سچ ہیں۔ تو جب سچ کسی پر واضح ہو جاتا ہے، حق کسی پر واضح ہو جاتا ہے، تو یہ بھی اس کا شعوری ایمان کا حصہ ہوتا ہے۔ اور حق کے خلاف کوئی بیوقوف ہی جانا چاہے گا، حق کے خلاف کوئی بیوقوف، کوئی سمجھدار انسان نہیں جاتا۔ حق ایسی طاقتور چیز ہے، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو صفاتی ناموں میں سے ایک صفاتی نام کیا ہے؟ الحق، دی ٹروتھ۔ قرآن کو بھی کہا گیا ہے الحق، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا حق کی طرف سے، حق کے ساتھ بھیجے گئے ہیں۔ وبالحق انزلناہ بالحق نزل، قرآن کے بارے میں آیا کہ ہم نے حق کے ساتھ اس کو نازل کیا، ہم نے حق کے ساتھ ہی اس کا انزال بھی فرمایا۔ تو قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ سب حق ہیں۔ ان کے خلاف کون جائے گا؟ اس سچ کے خلاف کون جائے گا؟ قیامت کے دن کے بارے میں بھی ہے، ان الدین لواقع، وہ جو بدلے کا دن ہے وہ واقع ہو کے رہے گا، وہ حق ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ قیامت کے دن کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھا رہے ہیں اس وجہ سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سچ پر ٹکی ہوئی ہے، جب وہ قسم کھائیں گے تو وہ قسم بھی سچی ہی ہوگی، وہ اس میں کوئی جھوٹ کا امکان نہیں ہو سکتا۔ یہ حق والا معاملہ، اور پیچھے ہم نے سمجھا تھا خشیت والا معاملہ، اس کا تعلق عقل سے ہے کہ انسان کی عقل اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ایسی ہستی سے ہم جھگڑا نہیں کریں جس کے پاس اتنی قدرت ہے، اور ایسی ہستی سے ہم جھگڑا نہیں کریں، اس کی بات مان لیں جو حق ہے، جو سچ ہے۔ کیونکہ ہم جب بات کرتے ہیں بھروسے کی تو ہم بھروسہ اسی پہ کرتے ہیں جو سچا ہوتا ہے، جھوٹے پہ کوئی بھروسہ نہیں کرتا۔ تو اللہ حق ہے، رسول حق ہے، قیامت حق ہے، کتاب حق ہے، تو اس کو ماننا ہمارے لیے امن کی بات ہوگی۔ کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ جھگڑا کب ہوتا ہے؟ جب ہم کسی کی بات کو رد کرتے ہیں، ہم کسی کی بات کا انکار کرتے ہیں۔ اس لیے ایمان کا اپوزٹ کیا ہے؟ کفر، انکار کرنا۔ ایمان کا اپوزٹ کیا ہے؟ کفر۔ کفر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انکار کرنا۔ ایسے ہی کذب کے معنی بھی کہ تکذیب کرنا، جھوٹلا دینا۔ صدق کے معنی کیا ہے؟ تصدیق کرنے کے معنی کیا ہے؟ سچا کرنا، سچا کہنا کسی کو، وہ تصدیق کرنا ہو گیا، جھوٹا کہنا تکذیب کرنا ہو گیا۔ تو صدق اور کذب، ایمان اور کفر۔ ایمان یعنی کہ بھروسہ کیا، مان لیا، کیوں؟ کیونکہ بات حق ہے، اور ایسی ہستی سے، ایسی شان والی کسی اللہ سے ہم جھگڑا نہیں کرنا چاہتے۔ تو ان دونوں ہی کیفیات کے اندر کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم نے امن حاصل کر لیا اپنے لیے۔ تو یہ لفظ ایمان اس طریقے سے جو ہے وہ ان دونوں کیٹیگریز میں آتا ہے۔ یہ شعوری ایمان ہے، ہمارے شعور سے اس کا تعلق ہے۔ تیسرا آتے ہیں راستہ جو ہے شعوری ایمان کا، وہ ہے عقل کا، وہ نہیں ہے، وہ دل کا ہے۔ دل کے لیے جو لفظ استعمال قرآن میں آتا ہے پسند کرنے کے لیے، وہ ہے محبت۔
والذین آمنوا اشد حبا للہ. اب عقل کے ذریعے سے کسی کو محبت نہیں کر سکتے. عقل سے آگے بڑھنے کی بات ہوتی ہے، وہ عشق کا درجہ آتا ہے کہ جب اتنا زیادہ ہم کسی کو پہچاننے لگ جاتے ہیں، اس کے احسانات کو ہم محسوس کرتے ہیں، اس کی خوبیوں کو ہم جاننے لگ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر واضح ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہم پر واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھ کو دیا ہے میں اس کے بنا کچھ بھی نہیں ہوتا، تو انسان محبت کرنے لگ جاتا ہے. اس کا تعلق بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے ہی ہے. جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کو پہچانیں گے اور اس کی احسانات کو اپنے قلب اور ذہن کے اندر محسوس کریں گے. اگر ہم 33 مرتبہ جو الحمدللہ کہتے ہیں تسبیح میں، 33 اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے کہیں دن میں 5 نمازوں کے بعد، تو 5 مرتبہ یعنی کہ ہم 5 مرتبہ 33 احسانات کو یاد کریں، جس میں ہمارا پیشاب آ جانا، ہمارا سانس کا چلنا، ہماری دل کی دھڑکن، ہمارے والدین، ہمارا مسلمان گھر میں پیدا ہو جانا، ہمارے دوست احباب، ہمارے رشتہ دار، ہمارے بیوی بچے، ہمارا کاروبار، ہمارے 2 وقت کی روٹی ملنا، یہ سب چیزیں شامل کرتے چلے آئیے. تو آپ گنتے گنتے تھک جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے احسانات، اس کے کلمات کبھی ختم نہیں ہونے والے. اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. لا تحصوها، اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتے ہیں کہ تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے زیادہ احسانات ہیں. تو یہاں پر معاملہ آتا ہے پھر عشق کا، محبت کا. جب انسان محبت کرنے لگ جاتا ہے کسی سے، تو پھر اس پہ بھروسہ کرتا ہے، اور اندھا بھروسہ کرتا ہے. وہ غیر شعوری ایمان والے سے بھی کئی گنا آگے بڑھ جاتا ہے. وہ بھروسہ اس کے شعوری ایمان والے کے جو عقل والا ایمان تھا، اس سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے. اقبال نے اس پر بہت زور دیا، بہت زور دیا. علامہ اقبال نے کہا کہ بڑھ جا عقل سے آگے، کہ یہ نور راہ ہے منزل نہیں ہے. یہ عقل سے آگے بڑھ جاؤ، عشق کے مقام تک آؤ. یہ عقل جو ہے وہ نور راہ ہے، راستے میں اب ٹارچ کی طرح سے ہے. یہ ٹارچ ہے، یہ آپ کو راستہ دکھاتی ہے، لیکن یہ منزل نہیں ہے. اس سے آگے بڑھ کے عشق کے لیول پر آتے ہیں. تو وہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے شدید ترین محبت کرتے ہیں. خود صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما بھی دیا کہ اگر تمہیں قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. کہ رشتہ داریاں، مال، تجارت، گھر، اگر تم کو یہ سب چیزیں، دنیا کی کوئی سی بھی چیز، سب کو جمع کر لو، اگر تمہیں اللہ، اس کے رسول اور اس کے راستے میں جد و جہد، اس کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، تو فتربصوا، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے. اس کا فیصلہ کیا ہے؟ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ تعالیٰ ایسے فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا. تو یہ جو محبت والا معاملہ ہے، یہ ہمارا تیسرا راستہ ہے شعوری ایمان کا. چوتھا راستہ جو قرآن میں، جس کو سورہ نور کے اندر فرمایا، وہ ہے فطرت کا. کہ ایک انسان کے پاس نہ کوئی عقلی بات ہے، نہ کوئی محبت کی بات ہے، نہ کوئی جذبات کی بات ہے. بس جیسے وہ قرآن سنتا ہے، جیسے ہی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتا ہے، ان کی سیرت پڑھتا ہے، تو اس کا دل کہتا ہے یہی بات تو میرے دل میں بھی تھی. یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کسی نے پیٹرول پر جو ہے وہ ماچس کی تیلی ڈال دی. اسے تصدیق کرنا کہتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام صدیق اس لیے پڑا کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا اور فوراً مان لیا، کیونکہ ان کے دل میں بھی وہی بات تھی جو آپ کہہ رہے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پوری زندگی کبھی بتوں کی پرستی